الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 16 جولائی بروز اتوار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج یہ قسط نمبر 233 ہے، اور آج کا درس حدیث انشاءاللہ حدیث نمبر 1256 سے لے کر 1260 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ساتھی دور بیٹھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئے، اللہ اس میں آپ کو اجر زیادہ عطا فرمائے۔ بیٹھنا تو ہے ہی ہے، ذرا یہ صحابہ کی سنت زندہ ہو جاتی ہے اور ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک دو باری ہو رکھا تو انشاءاللہ باقی تو بھی ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ باب ہے باب من حمد اللہ عند الولادت اذا کان سویا ولم یبال ذکر او انثی۔ بچے کے صحیح سالم پیدا ہونے پر اللہ کی حمد کرنا، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 1256۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبداللہ بن دکین سمع کثیر بن عبید قال كانت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا اذا ولد فیہم مولود یعنی فی اہلها لا تسأل غلاما ولا جاریتا تقول خلق سویا۔ حضرت کثیر بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا، یعنی ان کے خاندان میں بھائی کے ہاں ہو گیا، بہن کے ہاں ہو گیا، تو وہ سوال کرتی، تو وہ یہ سوال نہ کرتی کہ لڑکا ہے یا لا تسأل غلاما ولا جاریتا، وہ کبھی پوچھتی نہیں تھی کہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی پیدا ہوئی ہے، بس یہ پوچھتی تھی بچہ پیدا ہو گیا، تقول خلق سویا، صحیح پیدا ہوا ہے، صحیح سالم، تو کہتے جی صحیح پیدا ہوا ہے۔ تو فَإِذَا قِيلَ نَعَمْ، کہا جاتا جی بالکل صحیح پیدا ہوا ہے، تو قالت الحمدللہ رب العالمین، تو اماں عائشہ صدیقہ پھر یہ پڑھا کرتی تھی الحمدللہ رب العالمین۔ تو پتہ چلا کہ بچہ ہو یا بچی ہو، ولادت اگر صحیح ہو جائے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ بولو بھائی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے ماموں تھے اور تقریباً مجھ سے صرف 6 ماہ بڑے تھے، فوت ہو گئے جوانی میں، آج سے 10-12 سال بلکہ 15 سال ہو گئے، ان کی بھری جوانی میں وفات ہو گئی۔ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، پہلی بیوی رو رہی تھی، اور میں ویسے ہی گھر گیا ملنے، پڑھتا تھا میں مدرسے میں، تو میں نے کہا یہ کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگا پاگل ہے، بچی پیدا ہوئی ہے اس لیے رو رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، پر ہاں میں نے تسلی دی، میں نے کہا چلو فطرت ہے عورتوں کی، بچے کی خوشی میں نہ بچہ ملے تو روتی ہیں۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، اور میں نے اس کو کہا کہ انشاءاللہ تیری بخشش کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے۔ اس نے کہا کہ اسی کو بچے دے پیسے اللہ کو جمع کرائے سن، جڑا بلٹی غلط آ گئی، اللہ دی مرضی جو چاہے عطا فرمائے، اللہ کی مرضی جو چاہے۔ میں نے اس کو کہا، میں کہا پیر صاحب یہ تو قرآن کا ترجمہ کر چھڑے ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ چاہے تو بیٹے عطا کرے، اللہ چاہے تو بیٹیاں عطا کرے، ہمیں ہر حالت میں اللہ کا بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بڑی قیمتی بات تھی کہ اسی کوئی منڈے دا بل جمع کرایا سی، جڑا کہ کڑی آ گئی لہذا بڑا غم ہو گیا، سانو بڑا نقصان ہو گیا، اللہ جو چاہے دے۔ اچھا جی، آگے ہے باب حلق العانتی، زیر ناف بال مونڈنے کا بیان۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگ یہ مسئلے تو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔
حدیث نمبر 1257 حدثنا سعید بن محمد الحرمی قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق عن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمیمی عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت ہیں. فطرت کا کیا مطلب؟ کہ سارے نبیوں کا عمل ہے، یہ سارے نبیوں کا طریقہ ہے. یہاں فطرت کا یہ معنی ہے. خمس من الفطرتی، 5 چیزیں فطرت میں سے ہے. قص الشارب، مونچھوں کو کاٹنا. ذرا سارے بولو، مونچھوں کو کاٹنا. اب اتنی بڑی مونچھیں رکھی ہیں کہ لبوں سے نیچے آ رہی ہیں، پانی لگ رہا ہے، دودھ لگ رہا ہے، لسی لگ رہی ہے، پر مچھڑ شاہ کو کوئی پریشانی نہیں. تو آرام سے اور جی مچھنا تو مرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، تیری مردانگی چاہے شریعت کے خلاف ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. آگے ہے جی وہ تقلیم الاظفار، ناخنوں کا کاٹنا، بڑے ہوئے ناخنوں کا کاٹنا. یہ صرف مردوں کے لیے حکم ہے یا عورتوں بھی شامل ہیں؟ عورتیں بھی شامل. تو جس عورت کے دیکھو لمبے لمبے ناخن ہیں، گھریلو خواتین، گھریلو بچیاں، اور اتنے لمبے ناخن رکھے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ دین کے مسائل کا گھر میں چرچا ہی نہیں ہوتا. صاحب جو مرضی کرے، صاحبہ جو مرضی کرے، کھلی چھٹی ہے بھائی. یہ مسلمانوں کے گھرانوں کی شان نہیں ہے. ایسا کافروں کے گھروں میں ہوتا ہوگا کہ نہ کوئی مسئلے کی پرواہ، نہ سنت کی پرواہ، نہ حدیث کی پرواہ، جو چاہے پہنتی پھرے، جو چاہے لگاتی پھرے، جو چاہے جناب آتی جاتی پھرے. یہ ہمارے اور اسلامی معاشرے کا یہ تقاضا نہیں ہے. بچیوں اور بچوں کے ناخن بھی چیک کرنے چاہیے. اچھا جی، اور میرے آئے سر ناچتے نہیں گئے بچوں کی، تو 2 اٹھا کے لے آئے نس گئے. دیکھ لو، اللہ اکبر. پتہ نہیں نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. چلو آگے ہے جی نمبر 3 پہ وحلق العانتی، زیر ناف بال صاف کرنا. یہ 3 ہو گیا، 4 ہے. ونطف الابطی، اور بغل کے بال نوچنا. اصل تو ہے یہ نوچ کے نکالنا، پر چلیں آپ جس سے کام چلا رہے ہیں ہم لوگ آج کل، وہ بھی جائز ہے. مقصد تو ہے ان کو ختم کرنا یا کاٹنا. آگے ہے جی والسواک، مسواک کرنا. ایک حدیث میں 10 چیزیں سارے نبیوں کا طریقہ ہے، اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. تو یہاں حضور نے صرف 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں. آگے حدیث آتی ہے، پھر میں بیان کرتا ہوں. اگلی حدیث ہے باب الوقت فی، فطرتی امور میں وقت کی میعاد کا بیان. یعنی یہ جو میں نے بیان کیے ہیں فطرت کے، اس میں وقت کتنا چاہیے. تو حدیث نمبر 1258 یہ ہے حدثنا محمد بن عبد العزیز قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثني ابن ابی رواد قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان يقلم اظافیرہ فی کل 15 لیلۃ ویستحد فی کل شہر. حضرت ابن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہر 15 دنوں پر ناخن کاٹتے تھے، اور ہر مہینے میں زیر ناف بال صاف فرماتے تھے. یہ ہر مہینے میں ہے. اور ہمارے علماء احناف کے ہاں ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ زیر ناف بالوں کو صاف کرنے، ناخن تراشنے، مونچھیں کم کرنے، بغل کے بال اتارنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے 40 دن کی آخری حد متعین کر دی تھی. آخری مدت 40 دن. مگر احناف کے ہاں یہ ہے کہ ہر ہفتے صفائی کرو، ہر ہفتے ناخن کاٹو. نہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا آ گیا 15 دن بعد. اور آخری حد کیا ہے جی؟ بھائی سارے بولو، ماشاءاللہ یاد ہو جائے گا. حدیث کے بارے میں تو بول لو نواب زمانہ. میں پوچھ رہا ہوں کہ آخری حد حضور نے کیا مقرر فرمائی ہے؟ 40 دن. 40 دن. اس کو کراس نہیں کر سکتے.
اس کو کراس کریں گے تو گناہ لازم آئے گا۔ آگے ہے جی باب القمار، جوا کھیلنے کا بیان۔ یہ ہے حدثنا فروۃ بن ابی المغرائی قال اخبرنا ابراہیم بن المختار عن معروف بن سہیل المرجمیشی وعن جعفر بن ابی المغیرۃ قال نزل بی سعید بن جبیر فقال حدثني ابن عباس انه كان يقال این ایسار الجزور۔ یہ حضرت جعفر بن ابی المغیرہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا، یہ کہا جاتا تھا کہ این ایسار الجزور، کہ بھائی وہ جوئے والے تیر کدھر ہیں؟ تو تیر تھیلے میں مشرکین نے رکھے ہوتے تھے اور وہ آنکھیں بند کر کے پکڑتے تھے، جو نکل آتا وہ سمجھتے تھے کہ نشان لگایا ہوتا تھا، سرخ ہے کام نہیں ہوگا، سیاہ ہے کام نہیں ہوگا، سفید نکل آیا کام ہو جائے گا، یا وہ مارتے تھے، وہاں لگا تو کام ہو جائے گا، یہاں لگا تو کام نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے۔ یا پھر وہ مارتے تھے، اگر صحیح جگہ پہ لگا اتنے پیسے دوں گا، نہ لگا صحیح لگا تو لوں گا، نہ لگے تو میں دوں گا، تو یہ بھی جوا ہے، اور بولیے جوا حرام ہے۔ اسی طرح تاش پہ اگر کچھ اس طرح کی شرط لگا کے کھیلی جائے وہ بھی جوا ہے۔ لوڈو پہ کوئی شرط، خواہ وہ پیپسی کولا کی ایک بوتل ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی جوئے میں شامل ہے۔ اسی طرح اگر وہ کیا اس کو کہتے ہیں 12 ٹہنی وغیرہ، یہ سب حرام ہے، جوئے کی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ مسلمانوں کی جو ہے نا کھیل، وہ ہے گھوڑ دوڑ، گھوڑ سواری، جو صحابہ کیا کرتے تھے، تیر اندازی، وہ بھی جہاد کی نیت سے، وہ ساڑھے ہاں ہے ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک جوا اور ہے کہ کسی کام کی شرط لگ جاتی تھی کہ یہ ہو جائے تو پھر ہم یہ کریں گے، وہ ذرا سن لیں۔ فَيَجْتَمِعُ الْعَشَرَةَ فَيَشْتَرُونَ الْجَزُورَ بِعَشَرَةِ فِسْلَانٍ إِلَى فِسَالٍ فَيُجِيلُونَ السِّهَامَ فَتَصِيرُ لِتِسْعَةٍ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى وَاحِدٍ وَيَغْرَمُ الْآخَرُونَ فَصِيلًا إِلَى الْفِسَالِ فَهُوَ الْمَسِيرُ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 10 لوگ جمع ہوتے اور ایک اونٹ 10 بچوں کے عوض خریدتے جو دودھ چھڑانے کی مدت کو پہنچ گئے تھے، یعنی کوئی شرط لگی، کوئی شرط، اور وہ جیت گیا تو وہ ایک اونٹ دیتا تھا اور 10 بچے دیتا تھا۔ بولو بھائی، 10 بچے دیتا تھا، وہ بچے اونٹنی اور اونٹ کے جو دودھ چھڑانے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ تو یہ بھی ایک جوئے کی قسم تھی، یہ بھی حرام ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ فلاں کام کر لو تو مد لے جاؤ، فلاں کام کر لو تو این کہہ جاؤ، اگو کہتے ہیں شرط لائیے، تو شرط بھی تو حرام ہے نا۔ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ یا اللہ مینو انہوں نے بلان تو بچائیں، کیونکہ میں جتھے بلانا اگو بریک مار لیندے نے۔ آگے جی آج کے درس کی آخری حدیث 1260۔ حدثنا الاویسی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال المسیر القمار۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا میسر، یہ جوا ہے۔ میسر کہتے ہیں، جو میں نے پچھلے تفصیل بتا دی، کسی کام کے ہونے اور نہ ہونے پر کوئی شرط عائد کر دینا، اس کو مشروط کر دینا کہ یہ ہو گیا تو یوں کر دوں گا، یہ ہو گیا تو یوں کر دوں گا۔ اسی کا ایک شعبہ بخل ہے کہ بعض لوگوں نے جہالت میں اللہ سے شرطیں باندھ رکھی ہیں، اللہ تو یہ کام کر دے میں یہ کر دوں گا، یہ کر دے میں یہ کر، بھائی تو کر دے نا، جب تو کر دے گا تو اللہ سے کیا تجھے نا امیدی ہے؟ اللہ سے تجھے کیا کمی کا ڈر ہے؟ جب تو بندہ ہو کر کر رہا ہے تو وہ رحمان ہو کے نہیں کرے گا، اور بندے کا کام ہے کرنا،
اللہ سے شرطیں باندھنا نہیں ہے۔ اچھا یہ جو منت مانی جاتی ہے جائز تو ہے شرعاً، مثلا میرا یہ کام ہو جائے میں 100 نفل پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو جائے میں مدرسے کی اتنی خدمت کروں گا، مسجد کی اتنی خدمت کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہونا تو وہی ہوتا ہے جو رب نے لکھا ہوتا ہے، پر اس طرح بخیل سے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے۔ بولو، بخیل سے کچھ نہ کچھ، کیونکہ ویسے تو یہ دیتا نہیں، آج کل چونکہ پھنس گیا کسی مسئلے میں، کاروبار میں پھنس گیا، بیماری میں پھنس گیا، تب کہتا ہے کہ میں 100 اونٹ دوں گا، 100 بکریاں دوں گا، یا اتنے پیسے دوں گا، کسی غریب کی مدد کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے، انشاءاللہ وہ کام ہو ہی جاتا ہے۔ تو پھر یہ دیتا ہے اور منت پوری کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔